السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچے خواب کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ اسی طریقے سے وہ خواب جو ہمیں بار بار نظر آتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ کون سے خواب ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، یا وہ خواب کہ جو نظر آتے ہیں تو ہمیں ان کی تعبیر کس طریقے سے معلوم کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے معلوم کرے کہ یہ خواب ہمارے لیے بہتر ہے یا ہمارے لیے برا ہے۔ آج یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز کہ خواب تین طرح کا ہوتا ہے اور تین قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ خواب کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خواب دکھلا دیتا ہے اور انہیں خوشخبری عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی بندوں کی اور اسی طریقے سے اپنے اوپر ایمان رکھنے والے بندوں کے لیے خواب کے ذریعے سے رہنمائی فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلا خواب تو وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ کسی نے خواب میں جو ہے بابرکت جگہوں کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی ملتی ہے، یا ہدایت پر چلنے کی طرف اشارہ ہے، یا متقی یا پرہیزگاری کی طرف اشارہ ہے، یا پھر عبادت میں منہمک رہنے کی طرف اشارہ ہے، یا بندے کا اپنے ایمان پر جمع رہنے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے قرآن کریم پڑھتے ہوئے خواب میں دیکھا تو یہ بھی ایک بہترین خواب ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے اپنے آپ کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنے آپ کو دعائیں کرتے ہوئے دیکھا، دعا مانگتے ہوئے دیکھا، اور کسی نے اپنے آپ کو حجر اسود کو چومتے ہوئے دیکھا، تو یہ وہ خواب ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ اچھا، اگر کسی نے خواب دیکھا آنے والی چیز کے تعلق سے اور پورا واقعہ اور اس کے ساتھ ایسا ہو چکا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سچا خواب ہے جو پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو خواب نظر آتے ہیں بندے کو، اور جو خواب دکھائی دیتے ہیں کسی کو، تو بندے کے دل میں ایک سکون حاصل ہوتا ہے، ایک اطمینان ملتا ہے، ایک تسلی ملتی ہے، اور اس کے جو غم ہے، ٹینشنیں ہیں یا جو فکریں ہیں وہ ساری ہلکی ہو جاتی ہے، اور اس مسئلے کے تعلق سے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو خواب دکھلاتا ہے یا کسی کو کوئی خواب نظر آتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازوں کا پابند ہے، اطاعت گزار ہے، حلال روزی کھانے والا ہے، حرام سے بچنے والا ہے، اور اس کی جو زندگی ہے طہارت اور اسی طریقے سے پاکی کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے کامل طور پر اور مکمل طور پر یہ اسلام پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو اس طرح کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کے ذریعے سے بشارتیں سنا دیتا ہے، اور ان کے سامنے اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں جو ان کے لیے حقیقت بن جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے تو جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں تو ان کو اچھے خواب نظر آتے ہیں، اور برے خواب ان کو نظر نہیں آتے، یا آتے بھی ہے تو بہت کم۔ اچھا، دوسری جو قسم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری جو قسم ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی جس طریقے سے شیطان انسان کو بیداری کے حالت میں، جاگنے کے حالت میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، یا وسوسے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اسی طریقے سے کسی کو غم یا کسی پریشانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے وسوسوں کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے نیند کی حالت میں سوتے ہوئے بھی وہ اپنے جو ہے وہ انسانوں کو پریشان کرتا ہے اور ستاتا ہے، اور ان کو اس طرح کے ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے کہ جس سے بندہ ڈر جاتا ہے اور خوف زدہ ہو جاتا ہے۔
جیسے اس کی نیند کھلتی ہے تو فوراً وہ ایک متفکر ہو جاتا ہے یا خوفزدہ ہو جاتا ہے یا ڈر سا اس کو محسوس ہونے لگتا ہے۔ اچھا جو خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کو ایک لمبی فلم نظر آتی ہے، حالانکہ واقعے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کبھی کہاں دکھائی دیا، کبھی کہاں نظر آیا، کبھی کہاں چلا گیا، کبھی کیا دیکھا، کبھی کچھ دیکھا، اور پوری ایک فلم چل رہی ہوتی ہے کہ جس سے ایک پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ کرنا کیا چاہ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہونا کیا چاہیے، یعنی اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے پوری ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور جیسے بیدار ہو جائے تو فوراً وہ خوفزدہ ہو جائے یا ڈر جائے۔ تو یہ شیطانی خواب ہوتا ہے جو اسے نظر آتا ہے، یا اسے شیطان ڈرانے کی یا گمراہ کرنے کی یا مصیبت میں یا پریشانیوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا تیسرا جو خواب ہے وہ انسان کے نفس سے ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں انسان بیداری کے حالت میں کرتا ہے، جن چیزوں کو دیکھتا ہے اور جن چیزوں کا تصور کرتا ہے یا جن چیزوں کو سوچتا رہتا ہے اور جن چیزوں کے تعلق سے فکر مند رہتا ہے، وہ ساری چیزیں رات کے وقت میں سوتے ہوئے اس کے ذہن میں گردش کرتی رہتی ہے اور وہی چیزیں چلتی رہتی ہے اور وہی چیزیں اسے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا تو گویا کہ وہ دن بھر کے کاموں کی ایک تصویر ہوتی ہے جو رات بھر خوابوں میں چلتی رہتی ہے۔ اچھا جب بیدار ہوتے تو فوراً سوچتے کہ اچھا میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے اس طرح سے دیکھا، میں نے اس طرح سے دیکھا۔ دیکھو یہ بات یاد رکھے کہ ہر خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، ہر خواب کی تعبیر ہمیں معلوم نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا خواب کی تعبیر جب ہمیں معلوم کرنا ہو تو کسی متقی پرہیزگار عالم سے پوچھے، اور خواب ہر کسی کو نہ بتایا کرے، نہ اپنے دشمن کو یا نہ اپنے دوست کو، کسی کے سامنے بھی اپنا خواب بیان نہ کریں جب تک کہ ہمیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ کامل متقی پرہیزگار اور خواب کی تعبیر کا علم رکھنے والا عالم اور متقی ہے، تو انہی کے سامنے اپنا خواب رکھا جائے اور انہی کے سامنے پیش کیا جائے۔ اچھا تو یہ تین چیزیں تو ہمیں سمجھ میں آ گئیں کہ ایک وہ خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کی میں نے آپ کو مثال دے کر کے سمجھا دی ہے کہ جو ہے کعبۃ اللہ کو دیکھنا، اسی طریقے سے اپنے آپ کو حجر اسود کے سامنے دیکھنا، اپنے آپ کو دعائیں کرتے ہوئے دیکھنا، اور اسی طریقے سے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھنا، دعائیں کرتے ہوئے دیکھنا، یا اسی طریقے سے اپنے آپ کو مسجد میں دیکھنا، عبادت کرتے ہوئے دیکھنا، تہجد پڑھتے ہوئے دیکھنا، یا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھنا۔ یہ سارے وہ خواب ہے جو اس بات کی نشاندہی یا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ خواب سچا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو راہ راست پر چلایا ہے اور یہ خواب اس کا پورا ہونے والا ہے، تو اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور اس طرح جو خواب دیکھتے ہیں، اس طرح کے خواب جن کو نظر آتے ہیں، وہ اللہ کے متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور اسی طریقے سے وہ اللہ کے بہت لاڈلے اور بہت قریبی لوگ ہیں جن کو اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ دوسری جو قسم میں نے آپ کو بتلائی ہے وہ شیطانی خواب کی ہے کہ شیطان انسان کو جو ہے خوفزدہ اسی طریقے سے اس کو وسوسوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسرا جو خواب نظر آتا ہے وہ انسان کے لیے کہ انسان دن بھر میں جو کام کرتا ہے وہی اسے رات میں نظر آتے ہیں، اور وہ گویا کہ دن بھر کے کاموں کے فکروں کی ایک تصویر ہوتی ہے جو اسے رات میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے اس بات کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رات کا جو آخری حصہ ہے وہ اس میں اگر کوئی خواب ہمیں نظر آتا ہے تو وہ خواب جو ہے سچا ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں، اس لیے کہ رات بھر کا جو تھکان ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ذہن پر جو دباؤ ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے اور ذہن کو، دل و دماغ کو ایک سکون ملتا ہے، اور پھر اس صورت میں جو خواب آتے ہیں وہ تقریباً سچے ہی ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو تین چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اپنے خواب کو ہر کسی کے سامنے بیان کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اسے بتائیں جو خواب کی تعبیر کا علم رکھنے والا ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔